الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد لفظاً سبقاً آج ہمارا سفر پہنچا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 آج ہمارا موضوع ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزہ مؤخر کر کے اس کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جو اللہ تمہیں ہدایت عطا کرتا ہے اس کے بدلے تم اس کی تکبیر و تقدیس بیان کرو اور شکر گزاری اختیار کرو۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور آج کے سبق میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے یہاں پر 3 اہم باتوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک تو رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کی ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم وہ عبادت اختیار کرتے ہیں جو ایک خاموش عبادت ہے، جس میں کوئی رکوع و سجود نہیں ہے، جس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود اعلان کیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی صرف میں دوں گا۔ کیوں ناظرین کرام یہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ باقی تمام عبادات بھی اللہ کی عبادات ہیں، اس کے حکم کی فرما برداری ہے ان میں بھی، لیکن ان میں رکوع و سجود ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے جوارے سے حرکات و سکنات ہیں۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے اس عبادت کو، صرف اس کو معلوم ہوتا ہے، یا جس کے لیے اختیار کی ہوئی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذات، جس کی خوشنودی مطلوب و مقصود ہے، صرف اس کو علم ہوتا ہے اور کسی کو علم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ باقی تمام صالح اعمال کی جزا اللہ رب العزت ملائکہ سے کہتے ہیں کہ میرے اس بندے نے یہ صالح عمل کیا ہے، اس کا اتنا اجر لکھ دو، اس کی اتنی جزا لکھ دو۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ اب اس کی جزا میں خود دوں گا، کیونکہ اس نے کسی پر بھی یہ ظاہر کرنا چاہا ہی نہیں کہ میں اس عبادت میں ہوں۔ ایک تو ناظرین کرام اس مہینے کی یہ فضیلت کہ یہ پورا مہینہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم یہ عبادت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے۔ اور دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں ناظرین کرام یہ بیان کی ہے کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قرآن تو 23 برس کے عرصے میں مرحلہ وار تدریجاً نازل ہوا ہے قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ کیا بات ہے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت المعمور پر، آسمان دنیا پر اس رات میں نازل کیا گیا تھا، اور پھر اس رات سے قلب رسول پر 23 برس کے عرصے میں وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کو نازل کیا جاتا رہا۔ اور تیسری بات ناظرین کرام آج کے سبق میں یہ ہے جس میں ہم گفتگو کریں گے کہ روزے کی عبادت کی فرضیت کا جب اللہ رب العزت نے اعلان کیا تو اس طرح سے کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسے کہ پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا، پہلی امتوں پہ فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آج کے سبق میں ناظرین کرام
اللہ رب العزت نے اس عبادت کے دو اور مقاصد بھی بیان کیے ہیں. وہ یہ ہیں کہ تاکہ تم اس عبادت کو اختیار کرنے کے ساتھ میری تقدیس و تکبیر بھی بیان کرو، میری بڑائی بیان کرو. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور دوسرا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری اختیار کرو. تو روزے کی عبادت کے ناظرین کرام یہ تین اہم مقاصد ہیں: تقوی، اللہ کی تکبیر و تقدیس، اور شکر. تو ناظرین کرام اس سبق سے ہمارے لیے فکر و عمل کی راہیں کیا ہیں، ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے. اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام آج پروگرام صدائے قرآن میں جو مہمان شخصیات ہیں، میری دائیں جانب بہت ہی ماشاءاللہ جید آج ہماری فاضل مہمان ہیں. ناظرین کرام ڈاکٹر سیدہ سعدیہ، ماشاءاللہ آپ محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور ناظرین کرام آپ چیئرپرسن ہیں ادارہ عربی و علوم اسلامیہ، اور اس کے ساتھ آپ ڈائریکٹر سیرت چیئر بھی ہیں جی سی وومن یونیورسٹی سیالکوٹ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں جو ہے وہ مدعو کیا. اور یقیناً جو پروگرام یہ صدائے قرآن ہے تو یہ وہ صدا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غار حرا سے شروع کی لگانی، اور آج آپ اسی سنت پر عمل پیرا ہو کر جو ہے وہ اس راہ کو آگے لے کر چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہم تمام لوگوں کو قرآن فہمی کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے. اور یہ رسائی آپ نے کی ہے اس حوالے سے ایک بڑی منفرد کوشش ہے کہ جس میں قرآن کریم کی ہر آیت سبقن میں کہوں گی کہ جو ہمیں جو افراد عام گھروں میں بیٹھنے والے ہیں اور جو درس کے ساتھ نہیں اتنا وابستہ یا وہ مدارس میں نہیں جاتے، تو ان کو گھروں میں یہ روشنی جو ہے وہ آپ کی وساطت سے جو ہے میسر آ رہی ہے. جی کروا لوں پھر آپ سے تفصیلی بات چیت. جی ضرور. اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے گجرانوالہ سے ہماری مہمان ہیں شمائل پنجتنی. ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے، سوز و گداز ہے آپ کی آواز میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے محبت آپ کی آواز میں رچی بسی ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ کیف اللہ الحال؟ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لائیں، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں اب تفصیلی آپ سے بات چیت کرنے کے لیے. آج پروگرام کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور الحمدللہ رب العالمین جیسے ابھی آپ نے بھی ارشاد فرمایا ہے اور میں نے بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا کہ ہمارا یہ وہ پروگرام ہے جو میں بڑے اعزاز سے اور فخر سے اس بات کا اظہار کیا کرتا ہوں کہ میڈیا کی دنیا میں، ٹیلی ویژن کی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا پروگرام ہے جو قرآن فہمی کے لیے اس طرح سے صدا دے رہا ہے، سبکن لفظاً حرفاً حرف. ہم نے الحم سے شروع کیا تھا ماشاءاللہ، اور پوری تسلسل کے ساتھ کوئی آیت ہم نے مس نہیں کی، کوئی لفظ ہم نے مس نہیں کیا. ہر آیت میں چونکہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے تو ایک نئی صدا ہے انسان کے لیے جو یہ پروگرام صبح کے وقت دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن فہمی کے شوقین ہیں، ان کے لیے پبلک نیوز ٹی وی کا یہ انمول تحفہ ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ جب سے سن شعور کو ہم لوگ پہنچے ہیں تو وہ کوئی پروگرام اس طرح کا نہیں دیکھنے میں ملا کہ البتہ رمضان کے حوالے سے جو ہے تراویح کے اہم نکات جو ہیں وہ سامنے رکھے جاتے رہے، یا قرآن کریم کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا رہا، یا قرآن کریم کے تراجم جو ہیں اس حوالے سے مختلف چینلز کے اوپر صبح جو ہے تلاوت لگتی تھی. لیکن اس کے ہر آیت کے جو معارف ہیں یا اس کے اندر لطائف ہیں یا اس کے اہم نکات ہیں وہ کبھی بھی اس طرح سے واضح کر کے جو ہے وہ عوام الناس تک نہیں پہنچائے گئے. تو ایک بڑی اچھی کاوش ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں یا ہمارے بچے، ہمارے بزرگ کہ جو کہیں پہ زانوئے تلمس نہیں طے کر سکے کہ اپنی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی سرگرمی کی وجہ سے، تو وہ اب گھر میں ان کو ایک بڑی سہولت میسر آ گئی کہ وہ ٹی وی آن کریں اور اپنی اس روزانہ کی آیت کا جو ہے وہ مطالعہ کریں اور اس کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں. نوٹس لے سکتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے ناظرین نوٹس لیتے ہیں کہ آج یہ سبق ہے، اگلی آیت ہے، کل اگلی آیت ہے، منتظر بھی رہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور جو بات آپ نے کی تھی کہ آپ اس کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی باعث اعزاز ہے، اور اس طرح کا انیشیٹو لینا اس پلیٹ فارم کے لیے بھی اور اس چینل کے لیے بھی باعث اعزاز ہے.
اور صبح ہی وہ آیت اللہ تعالیٰ بعض اوقات نا وہ چیزیں اب چل رہے ہوں تو ہم غور و فکر نہیں کرتے، لیکن وہ سامنے اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جس کو منتخب کر لیتا ہے نا اسی کو اپنے راستے کی طرف جو ہے وہ لے کر آتا ہے، اور وہ یہدی الیہ من ینیب کہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو جو طلب نہیں ہے نا جب تک اللہ اس کو عطا بھی نہیں کرتا۔ تو یہ جو دو طرفہ آپ کی اور اس چینل کی جو کاوش ہے تو وہ یقیناً اسی لیے ہے کہ طلب بھی ہے، وہ اعزاز بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں، یقیناً جو ہے وہ اس نعمت کا شکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور قرآن کریم کی ایک عظیم نعمت جو ہے وہ ہمیں اس سے سرفراز ڈاکٹر کیا۔ صاحب بہت شکریہ آپ کی اس تحسین کا۔ اب آتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آج ہمارا موضوع ہے اور سرنامہ ہے آج کے سبق کا، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ میں نے عرض کیا تھا اپنے مقدمے میں، ایک تو اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ پورا مہینہ اللہ رب العزت نے خاموش عبادت کے ساتھ ہمیں اپنے ساتھ مربوط کر دیا، اور دوسرا کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ آپ روشنی فرمائیے۔ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ باقی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ بھی اسی مہینے میں نازل کی گئیں۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ ساری آسمانی کتابیں اسی رمضان کے مہینے میں نازل کی گئیں، انکلوڈنگ کلام اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کچھ چیزوں کی طرف آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ بھی فرمایا، اور کچھ جو سبق آپ نے آیت پیش کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، گویا کہ رمضان وہ مہینہ تھا کہ جو دیگر ادیان کے ہاں بھی محترم، اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر رمضان نہیں تو اسی صورت کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور تھی ان کے ہاں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں یوم السبت تھا، تو اب ہمارے لیے رمضان کی اہمیت کئی گنا اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ اس میں ہمیں وہ اللہ تعالیٰ نے سرمایہ عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا والی بات کہ ان کو دی گئی لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، لیکن قرآن کریم وہ کتاب کہ جسے کہا کہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس کی برکتیں جہاں پہ روزے کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ نزول قرآن کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور جو دیگر کتب سماویہ ہیں، چاہے وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ گزشتہ آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں جو ہیں وقتاً فوقتاً نازل کی جاتی ہیں، کہ کچھ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 13 جو ہے وہ رمضان کو نازل کی گئی، کسی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 26 کو نازل کیا گیا، کسی کے بارے میں آتا ہے 24 رمضان کو نازل کیا گیا۔ اور جس طرح سے ہمارے قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے ہے کہ یہ کتاب جو ہے خاص طور پہ جو آخری اشرہ ہے اس کی کسی طاق رات میں اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ اس کو نازل کیا۔ تو اس لیے جو مفسرین ہیں ان کے ہاں جو ہے اس فکر کا یا اس رائے کا اہتمام پایا جاتا ہے کہ دیگر جتنی بھی سماوی کتب تھیں وہ اس مہینے میں جو ہے وہ نازل کی گئیں۔ گویا کہ یہ مہینہ نہ صرف ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت کا باعث ہے بلکہ دیگر ادیان میں بھی اس کو احترام اور اس کی توقیر جو ہے وہ رہی ہے۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے ابتدا کی ہمارے پروگرام کی، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور آج ہماری مہمان ہیں جناب ڈاکٹر سیدہ سعدیہ GC وومن یونیورسٹی سیالکوٹ سے۔ آپ چیئرپرسن ہیں ادارہ علوم اسلامیہ کی اور ڈائریکٹر سیرت چیئر ہیں، اور ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ آج پروگرام میں زینت بنی بیٹھی ہیں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، جس میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن نازل کیا گیا، اس کی آپ نے وضاحت فرما دی، اور آگے اس سبق میں ہے کہ یہ روزے کی عبادت، اس کا خاص طور پر اطلاق اس پر ہوتا ہے من شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پائے،
اس کی ذرا میں چاہتا ہوں آپ وضاحت فرمائیں ہمارے ناظرین. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے مفسرین جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ فمن شاہدہ سے مراد یہ ہے کہ جو شخص مقیم ہو، جیسا کہ آیت کے اگلے الفاظ جو ہیں وہ اس طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ جو مسافر ہے یا جو کوئی بیمار ہے وہ اس کو لیے رخصت رکھ دی گئی ہے کہ وہ ان ایام میں روزے نہ رکھے، اور وَلِتُكَمِّلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کہ وہ اپنی ان دنوں کی تعداد جو ہے وہ بعد میں پوری کر لے. تو اس لیے مقیم ہونا اور جو اس کی باقی شرائط ہیں کہ وہ بلوغت میں ہو، اور اس کو کیونکہ مجنو جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر سے احکام جو ہیں وہ ساقط ہیں، تو اس لیے فمن شاہدہ سے مراد یہ ہے کہ جو حالت تندرستی میں اس مہینے کو پالے اور وہ کوئی مسافر یا کسی سفر کی طرف نہ ہو، کوئی دوسری صحبت اس کو درپیش نہ ہو، کوئی عذر اس کو خواتین کے حوالے سے شرعی عذر جو ہے اس کو لاحق نہ ہو، تو وہ جو ہے اس مہینے کی تعداد میں پوری کرے اور اس مہینے میں جو ہے وہ پورے خشوع و خضوع سے اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے یہ روزے کی جو اہمیت اور فرضیت ہے اس کو پورا کرنے کی طرف جو ہے وہ چلے. تو یہ جو مہینہ کی برکتیں ہیں ان کو سمیٹنے کی طرف جو ہے یہ کہا گیا کہ وہ ان مہینوں کی برکت کو لازمی سمیٹے. اب عمومی حکم اگر دے دیا جاتا کہ بھئی وہ صرف جو ہے وہ روزہ رکھ لے تو شاید اس کی اہمیت اتنی ہمارے اندر جانگزی نہ ہوتی. اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اگر اللہ رب العزت نے ایمان کی حالت میں ایام نصیب فرما دیے ہیں تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم ان ایام میں جو ہے اس عبادت کو جو اللہ رب العزت کے اور تمہارے درمیان صرف ایک راز اور نیاز ہے. جیسے آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا کہ روزہ جو ہے اس کا کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کے. اور کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ جو صرف گواہ ہمارا اللہ ہے، اور جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کو گواہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں، اور اللہ بھی کیا کہتے ہیں؟ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. تو یہاں پہ جو بات حدیث میں جو آئی تھی کہ الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دوسرا ورژن بھی ہے کہ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. میں خود ہوں. ایک ہے میں خود دوں گا، ایک ہے نہیں میں خود ہوں. تو وہ جس کو وہ بادشاہ مل جائے تو اس کو تو کچھ اور چاہیے ہی نہیں ہوتا. جیسے وہ محمود غزنوی اور ایاز والا واقعہ ہے نا، کہ ایاز محمود غزنوی کچھ لوگوں کو تقسیم کر رہا تھا چیزیں، تو کسی نے کہا کہ مجھے جانور چاہیے، کسی نے کہا یہ سلطنت کا یہ حصہ چاہیے، کسی نے کہا اتنا اناج چاہیے، کسی نے کہا اتنے ہیرے جواہرات چاہیے. جب ایاز کی باری آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے کوئی سوال نہیں کیا، تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ چاہیے. اللہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا یہ بادشاہ چاہنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جس کا بادشاہ اس کے سارے خزانے. تو اسی طرح سے روزے کی جزا جب اللہ خود بن جاتا ہے تو پھر اس کی مراد یہ ہے کہ پھر تو سب کچھ ہمیں مل گیا، اس کی رحمتیں مل گئی، اس کے انعامات مل گئے، اس کی عنایات مل گئیں. اور وہ جو ہے کہ جس نے اپنے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے تمام گناہ بھی معاف ہو گئے، تو وہ جتنی خطائیں لے کر گیا تھا وہ بھی بخشوا کر آ گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کی بات کے دوران مجھے دو باتیں یاد آ رہی تھیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائیں. ایک تو فمن شہید منکم، آپ نے بہت خوبصورت اس کی وضاحت اور تفسیر بھی کی. ناظرین کرام، میں آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی بہت خوبصورت وضاحت کی کہ فمن شہید منکم، جو آپ میں سے اس مہینے کو پائے، یعنی کہ گھر میں مقیم ہو اور وہ روزہ رکھ سکتا ہو. آپ کی اجازت سے جی ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ دیکھیں دنیا میں بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر 6 مہینے دن 6 مہینے رات بھی ہے، تو وہاں پر روزہ کیسے ہوگا؟ وہاں پر جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں 8 گھنٹے کے لیے، 9 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے ہم رکھتے ہیں، لیکن جہاں پر دن ہی 6 مہینے کا ہے اور رات ہی 6 مہینے کی ہے تو 6 مہینے کا تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا. تو پھر وہاں کے لیے خاص طور پر یہ جو قرآن کریم کا پیغام ہے نا، فمن شاہدہ منکم، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے. اب جو اس مہینے کو 6 مہینہ کا دن ہے، 6 مہینے کی رات ہے، وہاں اس مہینے کو پایا ہی نہیں جا سکتا، لہٰذا ان پر روزہ تخفیف ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان پر روزہ بالکل اس کا نہیں ہے، لیکن تخفیف ہے. ہم اس آیت کی روشنی میں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رعایت حاصل کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو ایسے مقامات پر رہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ نے دوسری جو بات کی، ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دوسری بات کی محمود ایاز کی، مجھے آپ کی گفتگو کے دوران ہی وہ بات یاد آئی کہ ایاز غلام تھا نا. جی بالکل. اور محمود بادشاہ تھا. آپ نے بڑا
نقطہ بیان کیا کہ جس کو بادشاہ مل جائے اور جس کو اللہ رب العزت کی ذات مل جائے پیچھے کیا رہ گیا. تو وہ ایک دن تقسیم کر رہا تھا, کھانا کھلا رہا تھا. کھانے کے بعد وہ میٹھے کا وقت آیا, تو جو میٹھا آیا بادشاہ نے کہا کہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں. محمود نے کہا کہ مجھ سے محبت زیادہ کون کرتا ہے, اتنے مہمان آتے ہیں, روز کھانا کھاتے ہیں, مجھ سے زیادہ محبت کون کرتا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے جان بوجھ کر کھانے کے بعد میٹھے کی بجائے کڑوا کھانا یا کڑوی چیز ان کے سامنے رکھی. اب سب نے جب اپنی زبان سے لگائی تو ایسے کراہتے ہوئے پیچھے کر دیا. ایاز اس کو کھا گیا. کسی نے پوچھا ایاز تم کیسے کھا گئے, یہ تو انتہائی کڑوی چیز تھی. اس نے کیا خوبصورت بات کہی کہ جس مالک کے بارگاہ سے ہمیں سال کے 364 دن میٹھا ہی ملتا رہے اور ایک دن اگر کڑوا بھی مل گیا تو برداشت کر لینا چاہیے. صحیح, کتنی شکر گزاری ہے. کیا ہو گیا ایک دن کڑوا مل گیا تو کہتے ہیں میں اس لیے برداشت کر گیا کہ مالک سارا سال ہمیں میٹھا دیتا ہے, آج کیا ہوا ایک دن کڑوا دے دیا. بہت بڑا پیغام ہے اس کے لیے. ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم گریہ زاری شروع کر دیتے ہیں, ہم شرک کی طرف لپکتے ہیں اور ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. کیا ہو گیا, ہم گن نہیں سکتے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا, کہ تم جیسے شمار ہی نہیں کر سکتے, جیسے ہم سر کے بالوں کو نہیں گن سکتے. سمندر کے ساحل کے اوپر ریت کے ذرات ہیں, وہ سارے ساحل کے ذرات تو دور کی بات ہے, ایک مٹھی ریت اس کے ذرات نہیں ہم گن سکتے. اس لیے اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے, اور ایسی کوئی نعمتیں ہیں جو بن مانگے عطا کی ہیں. کس نے مانگا تھا ماں کے پیٹ میں تخلیق پاتے ہوئے, یا اللہ مجھے اندھا پیدا نہ کرنا؟ کسی نے نہیں مانگا تھا. اللہ نے نور کے ساتھ پیدا کیا, ہم نے کبھی اس کا شکر نہیں ادا کیا. کس نے کہا تھا کہ یا اللہ جب میں پیدا ہوں اپنی ماں کے پیٹ سے تو مجھے زبان ضرور عطا کرنا؟ ایسے بھی ہیں جو نہیں بول سکتے, ہم بول سکتے ہیں. ایسے بھی ہیں جو نہیں دیکھ سکتے, ہم دیکھ سکتے ہیں. ایسے بھی ہیں جو نہیں چل سکتے, ہم چل سکتے ہیں. تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, اس کا شکر ادا کرنا بہت بڑا پیغام ہے. یہ جو چیز آپ نے کہا نا کہ اس کی نعمتیں, اب ہوا ہے, ہم کتنی استعمال کر رہے ہیں, کوئی اس کا بل نہیں ہم دے رہے, اور اس نعمت کو کبھی شاید ہم نے گنا بھی نہیں ہے. لیکن جب کووڈ آیا ہے اور جب لوگ وینٹیلیٹرز پہ گئے ہیں, آکسیجن سلنڈرز کی قیمت دینی پڑی ہے, تو تب پتہ چلا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی کتنی آکسیجن ہم استعمال کر رہے ہیں, اور کبھی اس کو پے نہیں کیا, کبھی اس کو شکریہ. اس کو پے کیا ہے, اس کا تسبیح اور اس کی تحمید بیان کرنا, اس کا شکر گزاری کرنا. لیکن ہم نے اس کی شکر گزاری نہیں کی, اور جب وہ لوگوں کو وہ بل دینے پڑے ہیں پھر پتہ چلا کہ ہم اللہ کی کس کس نعمت کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو بات ہے کہ نعمتیں جب میسر ہیں نا, اس ٹائم پہ ہمیں شاید ان کا احساس ہی نہیں ہوتا. جب چھن جاتی ہیں یا اس میں کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے نا, ہمارے جسم میں کوئی عارضہ لاحق ہو, تو ہم سارا دن اٹھتے صحت کا احساس ہوتا ہے کہ صحت کیا چیز تھی. یعنی 40 سال اگر وہ چیز استعمال کی ہے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, وہ 40 دن وہ خراب ہو جائے تو ہماری وہ ہائے شکوہ شکایت وہ رکتا نہیں ہے. تو یہ واقعی اللہ رب العزت کا بہت احسان کہ اس نے دیا. اور یہ جو خوبصورت واقعہ آپ نے ایاز کے حوالے سے بتایا, تو یہ ہمارا ایک مجموعی رویہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو اتنی نعمتیں ہیں بیش بہا, ان کی شکر گزاری نہیں کر رہے, لیکن کہیں پہ ذرا سا نقص, کہیں پہ کوئی کمی آ جائے. سارا سال ماں باپ اپنی اولاد کے نخرے اٹھاتے ہیں, ان کے ناز اٹھاتے ہیں, جو منہ سے نکالتے ہیں وہ لے کے دیتے ہیں. ایک دن اگر باپ نے کہہ دیا بیٹا آج نہیں ہے, ہم وہیں پر سیکھ پا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. وہ ساری نیکیاں جو پچھلی ساری عمر کی تھیں وہ برباد, اور ایک مرتبہ باپ نے مجبوری کا اظہار کیا ہے تو اولاد سامنے آنکھیں نکال لیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آگے یہی تناظر ہے جو ہمارا سبق میں, کہ ایک مقصد تو یہ تھا روزے کا کہ تقوی اختیار کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ تقوی کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تقوی پرہیزگاری ہے, لیکن تقوی کی روح اور سپرٹ کیا ہے. اور میں تو بلکہ یہ بھی تھوڑا سا ایڈ کروں گا, اللہ نے باقی عبادات میں, نماز میں ساتھ تقوی کو مربوط نہیں کیا. ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی, میں چاہتا ہوں آپ بھی ارشاد فرمائیں. زکوٰۃ میں یہ نہیں کہا کہ تاکہ تقوی اختیار ہو جائے, نماز میں یہ نہیں کہا تاکہ تقوی اختیار ہو, حج میں یہ نہیں کہا تاکہ تقوی اختیار ہو, روزے کے ساتھ ہی تقوی.
ایک تقویٰ کیا ہے ہماری نوجوان نسل کو بتائیے، اور اس عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر صاحب جتنی بھی باقی عبادات ہیں نا، ان کا اگرچہ الٹیمیٹ مقصود کسی نہ کسی طرح سے تو تقویٰ بنتا ہے، لیکن اتنے صریح الفاظ میں جو اللہ رب العزت نے اس عبادت کا مقصد اور منشا جو تقویٰ بتایا ہے، کیونکہ یہ راز اور نیاز وہ ہے کہ جو صرف دونوں کے درمیان ہے، خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اچھا، باقی جو عبادات ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کوئی شاہد ہے، زکوٰۃ ہے تو اس کے شاہد ہیں، حج ہے تو اس کے شاہد ہیں، نماز ہے تو اس کے شاہد ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ تو اب یہ جو پرہیزگاری ہے تو اس میں کیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، لیکن انسان ہر جگہ پہ اللہ کا خوف اس قدر رکھے اپنے ان اوقات میں کہ میں اگر جھوٹ بولنے لگا ہوں اپنی زبان سے تو وہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے، اگر میں یہاں پہ خیانت اپنے ہاتھ سے کرنے لگا ہوں تو کوئی دوسرا نہیں دیکھنے والا۔ یعنی خیانت سے مراد ہم نے تو صرف یہی سمجھ لیا ہے نا کہ خیانت یہ ہے کہ ہم کسی کے مال میں سے کوئی خرد برد کر لیں گے، خیانت وہ بھی ہے کہ ہم نے کہیں پہ دستخط ہی غلط کر دی ہیں، ٹھیک ہے، آج کے دور میں اس کی وجہ سے حق تلفی کر رہے ہیں اپنے اختیارات کے ساتھ، تو وہ بھی خیانت ہے۔ ہم نے کبھی اس کو خیانت جو ہے وہ شاید تصور نہیں کیا۔ تو اسی طرح ہماری آنکھ کی خیانت ہے، ہمارے تمام اعضاء اور جوارح جو اللہ رب العزت کے سامنے سربسجود ہونے چاہیے، اگر اس کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر استعمال نہیں کیا تو گویا کہ ہم تقویٰ سے دور ہیں۔ اور تقویٰ کی بہترین تعریف ڈاکٹر صاحب وہی ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، جب کو عبداللہ بن ابی کعب سے پوچھا گیا تو وہ کیا انہوں نے کہا کہ تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے کہا تم کبھی خاردار جھاڑیوں میں سے گزرے ہو؟ انہوں نے کہا کس طرح سے گزرتے ہیں؟ کہا دامن کو سمیٹ کر۔ تو جب دامن کو سمیٹ کر گزرنا ہے تو کہا کہ دنیا میں اس طرح سے رہو کہ جس طرح سے جو ہے وہ ایک مسافر جو ہے وہ رہتا ہے کہ وہ کم سے کم سامان جو ہے وہ اپنا لے کر رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے جو دھبے ہیں، علائشیں ہیں، وہ اس کے دامن کو داغدار نہ کریں، محبت جو ہے وہ مال کی جو ہے وہ نہ اس کے اندر ہے۔ تو روزہ جو ہے نا وہ تو ایک پورا پیکج ہے تمام عبادات کا، کہ اس میں جو نماز کا تھا کہ کیا ہے، کہا کہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو وہ نماز کا حصہ بھی ہمارے روزے میں ہے کہ ہم نے اس میں کوئی فحاشی والا کام نہیں کرنا، کوئی لغو بات نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح جو ہمارا حج ہے اس میں بہت ساری حلال چیزیں ہیں جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ حالت احرام میں ہم نے ان چیزوں کی طرف نہیں جانا، بعینی ہی روزے میں بھی ہم نے انہی چیزوں سے حج میں بھی جائز امور کو روک دیا جاتا ہے، جائز امور کو روک دیا جاتا ہے، ایک بال نہیں اکھاڑ سکتے، ایک مچھر نہیں مار سکتے، خوشبو ویسے لگانا درست ہے، ان دنوں میں ہم نے نہیں لگانا، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، شکار جو ہے وہ ہم نے نہیں کر لینا۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن امور سے وہاں پہ اچھا اسی طرح روزے میں روکا گیا، اسی طرح سے روزے میں روک دیا گیا، اختیار ہے تمہیں، کھا سکتے ہو، بلکہ آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے تو حضرت عمر کی بات کی نا تقویٰ کی ڈیفینیشن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک پروگرام میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، آج آپ کے سامنے بھی، کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہو، گناہ کرنے کا اختیار ہو، برائی کرنے کا اختیار ہو، کوئی روکنے ٹوکنے دیکھنے والا نہ ہو، آپ کر سکتے ہوں لیکن اس وقت رک جائیں بالکل کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جیسے بعض اوقات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ روزے کی پیاس جب گرمی کی شدت اور حدت ہوتی ہے تو بعض اوقات کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، روزہ کھول لیتے ہیں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب پانی کا گلاس یہاں لے کر آتے ہیں تو آواز ضمیر سے ٹکراتی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، پانی کا گھونٹ کہاں سے گزارو گے، میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ اب جب بھی یہ سوچ کے انسان پانی کا گلاس پیچھے لے جاتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ وہی ڈاکٹر صاحب جو بات آپ ہی کی بات کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ اس کا کوئی شاہد نہیں ہے، صرف خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے اور اس ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اب آج پتہ نہیں کیوں وہ بار بار مثال محمود اور ایاز کی آ جاتی ہے، وہ پھر ایک مثال ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک سر، دوبارہ اسی مثال پہ آتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر سیدہ سعدیہ سے۔ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دوبارہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین پوری سیکوینس کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 تک۔
جس میں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، لوح محفوظ سے بیت المعمور تک، اور پھر بیت المعمور سے نبی کریم کے قلب پر 23 برس کے عرصے میں جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے رہے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام اس میں اللہ رب العزت نے روزے کی مزید دو جو اس کے فیضان ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ایک تو تقویٰ ہے، اور اس کے بعد لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، روزے کا ایک مقصد یہ بیان کیا ہے تاکہ تم اللہ کی تکبیر و تقدیس بیان کرو۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اللہ کی تکبیر و تقدیس کیسے ہم بیان کر سکتے ہیں؟ روزہ ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام بھی ہے، جی جی، اور جسے آپ کہہ لیں کہ ہماری کلینزنگ کا مہینہ ہے، صفائی کا مہینہ ہے، جس میں ہمارے قلوب اور اذہان جو ہیں جی بالکل، ان کی بھی جو ہے وہ صفائی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک ریفریشر کورس ہے نا، کہ جس میں جو چیزیں ہمیں پورا سال یا پوری زندگی نہیں کرنی، ان کا اعادہ یا ان کی تذکیر اس مہینے میں کروا دی جاتی ہے، کہ وہ چیزیں کہ جو تمہیں غلط راستے کی طرف لے کر جائیں، تمہاری جو نفسانی خواہشات ہیں تم نے ان کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی ہماری یہ چیزیں بتاتی ہے کہ یہ چیزیں جب آپ مسلسل استعمال کرتے رہیں تو ان کے استعمال میں کوئی بریک دینی چاہیے، اور جو اس کا پورا ڈیوریشن ہے اس ڈیوریشن کو جب ہم وہ پورا میئر کرتے ہیں تو ہمارے جو جسم کو جس طرح سے تمام اعضاء کو کام کرنے کے لیے ریسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی مل جاتی ہے۔ اب یہ گویا کہ اتنے بڑے انعامات ہیں جو روحانی بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں، صحیح، تو جب انسان کے اوپر انعامات ہو رہے ہوں تو پھر اس کی شکر گزاری بھی بنتی ہے۔ بلکہ میں شکر گزاری سے یاد آیا، آپ محمود و ایاز کی ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی تو ڈاکٹر صاحب یہ جو شکر گزاری والی بات ہے نا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ تمہارے اوپر اس نے اتنا بڑا احسان کیا، اور یہ جو بڑائی بیان کرنا ہے وہ نمازوں کے ذریعے سے ہے، تسبیح و تحمید کے ذریعے سے ہے، رجوع الی القرآن کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں کہ بکثرت قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور وہ جو خدا کا جو تصور ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس مہینے میں، غالب آ جاتا ہے انسان کو، اور یہی اللہ کی وہ ذات ہے جس نے مجھے روکا ہوں، میں اس کے کہنے پہ رکا ہوا ہوں۔ تو وہ جو ہمارے ہاں وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، محاسبہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس محاسبے میں ہم سے کوئی لڑنا جھگڑنا چاہتا ہے کوئی چیز ہے تو بار بار احساس ہوتا ہے نہیں میں تو روزے سے ہوں، میں نے تو یہ کام نہیں کرنا، میں نے اپنی زبان سے گالی نہیں نکالنی، میں نے اپنے آنکھوں کو کسی غلط چیز کی طرف نہیں لے کر جانا، اپنے اس کام کو اپنے اس وقت کو پروڈکٹیو بنانا ہے تاکہ میں اللہ سے زیادہ نعمتیں جو ہیں ان کو حاصل کر سکوں۔ تو پھر جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اتنی شکر گزاری بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اب یہ جو بات تھی نا محمود اور ایاز کی، وہ اس لیے یہاں پہ ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ محمود کو کسی نے کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ بھی آپ ہر وقت ایاز کی بات بہت مانتے ہیں، بہت قرب میں ہیں آپ کے، اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ستائش کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس نے ایک دن سب کو جو ہے وہ مرغیاں دے دیں اور کہا کہ ان کو نہ ذبح کر کے لاؤ، اور ایسی جگہ سے ذبح کر کے لانا جہاں پہ تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سب واپس آگے ذبح کر کے لے کر، اور جو ایاز تھا وہ زندہ لے کر واپس آ گیا۔ اچھا، تو اس نے پوچھا کہ بھی تمہیں، اس نے کہا مجھے کوئی ایسی جگہ ملی نہیں جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ جو تقویٰ والا حصہ تھا وہ وہاں پہ کہ اللہ مجھے ہر کام میں میرا جو ہے وہ شاہد ہے، وہ مجھے ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ شکر گزاری، کہ اس کے ساتھ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ مجھے شاہد ہے اور میں اس وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچا لوں اور اس کی نعمتوں کا قرب سے میں مستفید ہو رہا ہوں، تو پھر وہ خود بخود ہی اللہ رب العزت کی بڑائی جو ہے وہ آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں چاہتا ہوں آپ وضاحت فرمائیں، آپ نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کرتی ہیں۔ ایک ہے اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر کے میں صرف زبان سے کہہ دوں یا اللہ تیرا شکر ہے، اور انہی نعمتوں کے بدلے میرے سامنے ایک غریب ہے، ایک مسکین ہے، ایک بیوہ ہے، ایک یتیم ہے، وہ ان نعمتوں سے محروم ہے، اللہ ہے کسی وجہ سے محروم رکھا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے۔ تو میرے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، ایک کے پاس نہیں ہیں، وہ ترس رہا ہے، اور میں کہتا ہوں نہیں یہ تو میری ہیں اور میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ تو کیا یہ شکر گزاری کے زمرے میں آئے گی یہ بات کہ مجھے ترس نہیں آتا کسی کو دیکھ کر، اور ان نعمتوں پر میں
ہی بس غالب بن کے بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ صرف میری ہیں، اس پر اور کسی کا حق نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے تو کلام اللہ کے آغاز میں کہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے تم نے خرچ کرنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب جن طرف آپ نے ارشاد فرمایا اسی کے حوالے سے قرآن کریم کی مزید آیات ہیں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، کہ ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی کو تقسیم کر دیا اور بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرما دی، اور اسی طرح سے کہا کہ وہ احسن کما احسن اللہ الیک، کہ احسان کا جس طرح سے تیرے اوپر احسان کیا گیا ہے۔ تو اب یہ ہم بہت ساری چیزوں میں اللہ رب العزت کے حقدار نہیں تھے، اس نے جو فضل کیا ہے نا، جو ہمیں نعمتوں میں فراوانی عطا فرمائی ہے، وسیع رزق عطا فرمایا ہے، یا صحت تندرستی عطا فرمائی ہے، تو یہ اس کے احسانات ہیں۔ ہم تو شاید کسی بھی چیز کی اپنی عبادت کے لحاظ سے اس کے کسی کے کہیں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، تو ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس طرف آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ ان کو اس طرح سے تقسیم بھی کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ تمہارے مالوں میں حصہ ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے۔ تو پھر وہ جو شکر گزاری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تم زبان سے صرف اتنا کہہ دو اور کوئی ترستا ہے تو تمہیں ترسنا ہے، نہیں، وہ تو شکر گزاری یہ ہے نا کہ اس نعمت کو بانٹ دیا جائے۔ بلکتا ہے تو تمہیں ترسنا ہے۔ صرف ایک بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں سے گزر رہے تھے، تو ایک عرابی جو ہے نا وہ آواز لگا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نا وہ کم لوگوں میں شمار کر لے، اپنے کم لوگوں میں شمار کر لے۔ تو آپ نے پوچھا مقربین ہے، آپ نے کہا کہ اس سے مراد تمہاری کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قلیل ما تشکرون، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کی بات کرتے ہیں قرآن کریم کے جتنے ہیں بہت تھوڑے سے ہیں شکر گزار۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ ایک عربی کو اس کا پتہ ہے کہ شکر گزاری انسان کے اندر نہیں ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے شکر گزاروں میں سے شامل کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو نعمتیں دی ہیں آپ کی گفتگو سے میں نے ایک اور بات بھی آپ نے کہا نا کہ ہم کہاں مستحق ہیں جتنا اس نے ہمیں نوازا ہے۔ بعض اوقات ڈاکٹر صاحب جب ہم گاڑی پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی اشارے پہ رکتی ہے تو کچھ مانگنے والے آ جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ مستحق نہیں ہے، یہ تو اچھا بھلا ہے، لیکن پتہ نہیں مانگنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ بالکل ایسے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مستحق نہیں ہے، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جتنا کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں اس کا مستحق تھا؟ صحیح، بالکل ایسے ہی۔ دن کے 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ شاید مجھ سے نافرمانی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھے رزق دیا جا رہا ہے، میں کہاں مستحق تھا؟ یعنی ہماری نیکیوں کو، ہمارے اعمال کو دیکھ کر وہ دیتا تو شاید ہمیں کچھ بھی نہ ملتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، سے ابھی مزید باتیں کرنے کو دل کرتا ہے لیکن وقت ختم ہو رہا ہے آج کے پروگرام کا، اور میں گزارش کروں گا آپ سے، درخواست کروں گا آن ایئر کہ اگر آپ لاہور میں ہی ہیں تو کل بھی آپ نے ہمارے مہمان بننا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ممنون ہوں کہ آپ نے جو ہے اس پروگرام کا حصہ بنایا، اور آپ مستقل حصہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی محبتوں کا، آپ کی عنایتوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی آج ڈاکٹر سعیدہ سعدیہ سے، اور اب وقت ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ناظرین کرام میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم سب کے ماں باپ آپ پہ قربان، دنیا و ما فیہا کی ہر چیز آپ پہ قربان۔ آپ کی ذات اقدس ایسی تھی کہ کسی کو بھی کبھی آپ اذیت نہیں دینا چاہتے تھے، کبھی آپ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے، بلکہ آپ کا ہی بڑا معروف ارشاد مبارک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ نے مسلمان کی تعریف ہی یہ فرمائی کہ وہ مسلمان ہی کیا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ آپ نے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ چیلنج ہے کھلا ہماری طرف سے پوری دنیا کو کہ ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک بات انگلی تو اٹھا کے دکھا دیں کہ یہاں پر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، بلکہ تکلیف جھیلی ہے، آپ نے لوگوں سے تکلیف پہنچائی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر کسی ایسے شخص کا بھی تذکرہ کرتے کہ اس میں کوئی برائی پائی جاتی، آپ نام نہیں لیتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! کبھی ہم نے بھی ایسے کیا ہے، ہم تو بے دھڑک نام لے کے کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، لیکن آپ کبھی نام نہیں لیتے تھے، اس طرح وہ ایسا شخص ہے یا انہوں نے ایسا کیا ہے، اس طرح سے آپ بات کرتے تھے، نام نہیں لیتے تھے۔ کتنی نزاکت ہے!
اور ناظرین کرام ایک مرتبہ تو یوں ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کوئی دشمن ہم کلام ہوا اور برا بھلا کہہ رہا تھا، تو نبی کریم بھی موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو وہ ان سے ترشروئی سے پیش آ رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق خاموشی سے سنتے رہے۔ جب حد ہی ہو گئی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا چاہا، اور جواب دیتے ہوئے کچھ آپ کا لہجہ بھی ترش ہو گیا کیونکہ اس نے حد کر دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام اس جگہ سے اٹھ گئے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ وہاں سے اٹھ کیوں گئے تھے؟ کہا ابو بکر جب تک آپ خاموش تھے تو اللہ نے آپ پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جو تم پہ اپنی رحمتیں برسا رہا تھا، اور جب تم نے بھی ترشرو ہو کر اس کی ترشروئی کا جواب دیا تو اس فرشتے کی جگہ ایک شیطان آ گیا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہاں بیٹھوں جہاں شیطان آ گیا ہو؟ ناظرین کرام بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہم برداشت کرتے رہتے ہیں اللہ ہم پہ بھی ایک فرشتہ معمور کیے رکھتا ہے جو ہمارے صبر کو لکھتا ہے، ہمارے تحمل کو لکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کے فیضان ہم پر نازل کرتا رہتا ہے۔ اور جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگتے ہیں تو پھر یوں سمجھ لیں کہ فرشتہ نہیں وہاں ہوتا، پھر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس جگہ پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنا تک گوارہ نہیں کیا تھا۔ ناظرین کرام اسی نصیحت کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کرتا ہوں شمائل پنجتنی سے گجرانوالے سے ہماری مہمان ہیں، بارگاہ نبوی میں آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں گی اور بہت سوز و سلام کے ساتھ پیش کریں گی۔ ارشاد۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے، آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد
ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گنہگار پر کس قدر ہے، مجھ گنہگار پر کس قدر ہے، مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ